سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. یہ آیات وہ ہیں کہ جن میں معراج شریف کا بیان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ معراج. معراج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا بڑا معجزہ ہے. سب سے بڑا معجزہ حضور کا قرآن ہے. سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. اور دوسرا بڑا معجزہ معراج ہے. قرآن کی تو یہ شان ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو عرب کہا کرتے تھے، باقی ساری دنیا کو عجم کہا کرتے تھے، یعنی گونگا کہا کرتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ بولنا آتا ہے تو صرف ہمیں آتا ہے، باقی ساری دنیا گونگی. اور اتنے قادر الکلام لوگ تھے کہ چلتے پھرتے وہ پورے دیوان کہہ جایا کرتے تھے، پورے قصائد کہہ جایا کرتے تھے. وہ باتیں ہی شعر کے اندر کیا کرتے تھے. یعنی شعر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی زبان کا آپ کہیں کہ سب سے بلند معیار ہوتا ہے. شعر جو ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر معنی کی بھی بڑی وسعتیں ہوتی ہیں. کم الفاظ کے اندر اور بہت خوبصورت تراکیب کے اندر بہترین معنی پرویا ہوا ہوتا ہے، وہ اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے اندر اکثر پرانے الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اصل الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ شعر کے اندر یہ نہیں دیکھیں گے چاہے اردو کا بھی ہو. اب تو خیر ہر طرح کے شعراء آ گئے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کہیں کہ تک بندیوں کو بھی شعر کہا جانے لگا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم بات کر رہے ہیں شعر کی. جو باقی شعر ہوتا ہے وہ جو شعراء ہوتے ہیں جو علم بدیع سے واقف ہوتے ہیں، جو علم عروض سے، علم معانی سے واقف ہوتے ہیں، وہ پھر جناب زبردست شعر کہتے ہیں. آپ اردو ادب کی تاریخ میں دیکھ لیں کیسے کیسے آپ کو شعراء، نعت کے شعراء اگر دیکھیں کیسے کیسے زبردست آپ کو شعراء ملیں گے. تو شعر کو جب پڑھیں گے نا تو کسی بھی زبان کے آپ کہیں کہ زبردست الفاظ کا انتخاب آپ کو شعر میں نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ نثر کے اندر یا آپ کہیں کہ جو عام تحریر ہوتی ہے اس تحریر کے اندر ہر طرح کے الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں. بول چال تو اور زیادہ عام ہوتی ہے. بول چال میں نئے الفاظ، پرانے الفاظ اور بازاری الفاظ، دوسری زبانوں کے الفاظ سب استعمال ہو جاتے ہیں. لیکن شعر جو ہوتا ہے نا بہت خالص ہوتا ہے، فصاحت و بلاغت میں بھی بہت خالص ہوتا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو باتیں ہی شعر میں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. جو باتیں ہوتی ہیں نا، میں نے عرض کیا کہ باتیں جو کلام ہوتا ہے، کلام سب سے زیادہ عام ہوتا ہے، یعنی بالکل مادر پدر آزاد ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ دوسری زبانوں کے الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں اور سلینگ بھی ہوتا ہے، بازاری زبان بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی قوم باتیں ہی شعر کے اندر کرتی ہو تو جب وہ شعر لکھتی ہوگی، اندازہ کریں جب وہ باتیں ہی شعر کے اندر کر رہی، ان کی باتوں کا معیار اتنا بلند ہے، تو جب وہ شعر کہنے جاتے ہوں گے، جب واقعی جب بیٹھتے ہوں گے شعر کہنے کے لیے، تو اس وقت ان کا معیار کیا ہوتا ہے. ایسی قوم تھی یہ. تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو اپنے سامنے باقی سب کو گونگا ہی سمجھتے تھے، جو اللہ نے ان کو کلام پر ملکہ عطا کیا تھا. لیکن جب حضور نے قرآن پڑھا ہے، اللہ اکبر، تو یہ کیفیت ہو گئی کہ تیرے آگے یوں ہیں دوے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے ہی. بڑے بڑے فصحاء حضور کے آگے ایسے دبک کے بیٹھ گئے، لرز کے بیٹھ گئے. کوئی سمجھے کہ جیسے منہ میں زبان نہیں ہے. ارے منہ میں زبان تو کیا، جسم میں جان بھی نہیں ہے، جسم کی جان ہی نکل گئی قرآن سن کے، تو یہ حال ہو گیا. تو یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ تھا، اور رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے اس کا چیلنج باقی ہے، موجود ہے. اگر تمہیں شک ہے تو لے آؤ اس جیسی کوئی کتاب بنا کر. پہلے فرمایا کہ اس کی مثل بنا کر لے آؤ. وہ شک کرنے والے تو بہت ہیں، اعتراض کرنے والے بہت ہیں. چیلنج تمہارے سامنے ہے. اگر شک ہے تمہیں اس میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، لے آؤ بنا کے. وہ نہیں لا سکے. بڑے لوگوں نے کوششیں بھی کی، کچھ لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، قرآن کی مثل بنا کے. تو ان کے اپنے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یار یہ کیا تم نے تماشا لگا دیا. تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ چلو قرآن کا چیلنج قبول کرتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ بندہ جتنی بھی محنت کر لے، جتنا بھی اچھا لکھ لے، لیکن آخر کار جو بندے کا کلام ہے وہ بندے ہی کا ہوگا، بشر کا ہوگا. وہ رب کا کلام نہیں ہو سکتا. رب کے کلام کا مقابلہ، رب کے کلام سے بندے کے کلام کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. تو
یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، ورنہ بشر کے لیے اس کا مقابلہ کرنا ظاہر ہے کہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہوتی، ایک سے ایک بشر گزرے۔ اگر یہ بشر کا کلام ہوتا تو کوئی نہ کوئی تو مقابلہ کر لیتا، کوئی بھی نہیں کر پایا اور قیامت تک کوئی نہیں کر سکے۔ اور پوری کتاب نہیں، پھر چیلنج کو ہلکا کیا، کہا کہ اچھا اس جیسی پوری کتاب نہیں تو اس کی کسی ایک صورت کی مثل کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ اور یہ بھی پابندی نہیں لگائی کہ سورہ بقرہ ہی بنانی ہے، بھائی سورہ کوثر بھی بنائی جا سکتی ہے، وہ بھی ایک صورت ہے، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ پھر کہا اچھا اس جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا کر لے، یعنی پوری انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ انا اعطیناک الکوثر کی مثل بنا کر لے آؤ، قل هو اللہ احد کی مثل بنا کر لے آؤ، اتنا بھی نہیں کر سکی پوری دنیا۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن، کہ پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کے جن سب جمع ہو جائیں، سب مل کر کوشش کریں، تب بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، کہا کہ پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کے جن سب مل کر جمع ہو جائیں اور سب زور لگا لیں کہ اس کی مثل بنا سکیں، نہیں کر سکتے۔ اگین جو کچھ بھی ہو، بندہ جتنا بھی اچھا لکھ لے، لیکن وہ بشر کا ہی کلام ہوگا، خدا کا کلام نہیں ہو سکتا۔ خدا کے کلام سے بشر کے کلام کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو یہ تو ہو گیا جناب معجزہ اول۔ اور معجزہ ثانی، یا کہیں کہ حضور کا جو بڑا معجزہ ہے، دوسرے نمبر کا معجزہ، وہ ہے جناب معراج، کہ جس نے عقلوں کو دنگ کر دیا۔ اور آج تک لوگ الٹی چھلانگیں بھی مارتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہوا کیا تھا مختصر سے وقت میں، جس کو قرآن نے قلیلاً کہا، لیلاً کہا، لیلاً، رات کے تھوڑے سے عرصے میں اتنی بڑی سیر، مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے جناب آسمانوں کی سیر، پھر جناب لامکاں تک کی سیر۔ ہم لامکاں کہہ دیتے ہیں اس لیے کہ اس مکان کا ہمیں نام پتہ ہی نہیں ہے، ہم کہتے تھے لامکاں۔ وہ کون سا مکان ہے؟ ہم کہتے ہیں لامکاں، جہاں کوئی مکان ہی نہیں ہے، ایسا مکان جہاں کوئی مکان نہیں، ایسی جگہ جہاں کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ جو ہے، ویسے تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن ایک خاص عرش جو اللہ کا ہے، عرش اللہ کا، اور جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلووں میں گم ہونے گئے، تو وہ جو مکان ہے نا، اب اللہ چونکہ جگہ سے پاک ہے، لہٰذا وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں جگہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ باتیں ظاہر سمجھنا بہت مشکل ہے، ایک حد تک انسان سمجھ سکتا ہے، اسی حد تک سمجھنے کا مکلف بھی ہے، اس سے زیادہ سمجھنے کا وہ پابند بھی نہیں ہے، اور سمجھنے کی کوشش کرے گا تو بہک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، اس لیے کہ عقل محدود ہے، لہذا عقل کو زیادہ جو ہے نا وہ زور نہ دیا جائے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ بہرحال تو یہ جو معجزہ تھا حضور کا، معجزہ معراج، اس کا ذکر یہاں ہوا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ جو ہے وہ پہلا فیز ہے معراج کا، جس کو اسراء کہا جاتا ہے، مکہ سے بیت المقدس۔ اور پھر جو نیکسٹ فیز ہے جس کو معراج کہا جاتا ہے اصل میں، بیت المقدس سے لامکاں کی سیر، اس کا ذکر سورہ نجم کے اندر موجود ہے۔ سورہ نجم کا پہلا رکوع تقریباً وہ واقعہ معراج پر ہے۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا کہ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا۔ یہ دو باتیں ذرا دیکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ فرمائی وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اللہ نے اپنا ایک قانون ذکر کیا۔ وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے، کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس قوم کے اندر اپنے کسی نبی کو مبعوث نہ کر دیں، اور پھر وہ نبی آ کر ان کو بتائے، سکھائے، تعلیم دے، اور وہ نبی کی بات نہ مانیں، انکار کر دیں، اب اللہ اپنا عذاب بھیج دیتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی نہیں آیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور اللہ نے عذاب بھیج دیا کہ بھائی وہ نافرمانی کر رہا ہے۔ پہلے اللہ کسی کو بھیجتا ہے تاکہ اتمام حجت ہو جائے، وہ نبی آتے ہیں، آ کے سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، جتنے لوگ مان جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، باقی جو نہیں مانتے وہ عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنا ایک قانون ذکر کیا ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ان کے درمیان اپنا ایک رسول مبعوث نہ کر دیں۔ یہ جو قانون تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تک جتنے رسول آئے ان کے دور کے لیے قانون تھا
کہ اس وقت تک ہم عذاب نہیں دیں گے جب تک، سنیے گا، اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک رسول مبعوث نہ ہو جائیں۔ اور جب حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اب قانون بدل گیا۔ پہلے قانون کیا تھا؟ اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک نبی نہ آ جائیں۔ اب قانون یہ ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پیارے اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں اور اللہ اپنا عذاب نازل فرما دے۔ قانون ہی بدل گیا۔ پہلے تھا کہ نبی آتے ہیں، دیکھ لیں پچھلی ساری امتوں میں نبی آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت لوط علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کر انہوں نے تبلیغ کی، تعلیم کی، جتنوں نے مانا وہ بچ گئے، جتنوں نے نہیں مانا وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ ہلاک نہیں ہوئے تو ان پر کچھ نہ کچھ عذاب آ گیا، کسی نہ کسی پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا ہو گئے، اور اجتماعی عذاب، پوری قوم عذاب کا شکار۔ لیکن جب حضور آئے تو عذاب اٹھ گیا۔ پہلے تھا کہ نبی آتے تھے، تعلیم تبلیغ کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، زمین پہ عذاب آ جاتا تھا۔ حضور کے آنے کے بعد عذاب اٹھ گیا۔ تو ہم جو چھٹے ہوئے ہیں وہ حضور کے صدقے چھٹے ہوئے ہیں، ورنہ کسر ہم نے کوئی چھوڑی نہیں ہے، کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ پچھلی امتوں کو اگر دیکھیں نا تو کسی پر عذاب اس لیے آ گیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ان کو کہا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، کہ پورا تولا کرو، کمی مت کیا کرو۔ وہ کم تولتے تھے۔ اب بتائیے یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ بھی کوئی برائی ہے؟ یہ بھی کوئی گناہ سمجھا جاتا ہے کم تولنا؟ بھائی وہ کم تولتے تھے، کم تولنے پہ عذاب آیا اور پوری کی پوری قوم کم تولنے کے اوپر عذاب کا شکار ہو گئی۔ اب ہمارے معاشرے میں یار یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کم تولنا؟ یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ یہ تو عام سی بات ہے، یہ تو ہر بازار کی بات ہے، یہ تو ہر دکاندار کی بات ہے۔ اللہ ماشاء اللہ ہر دکاندار سے مراد ہر دوسرے تیسرے، مطلب کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ تو ابھی دیکھیں جن گناہوں کے اوپر عذابات آ گئے وہ ہمارے معاشرے کے اندر گناہ ہی نہیں سمجھے جاتے، اور پھر جو گناہ ہم کر رہے ہیں وہ تو بہت بڑھ کر ہے، لیکن حضور کے صدقے بچے ہیں۔ ایک چادر رحمت ہے حضور کی جو اللہ کے عذابات اور ہمارے درمیان تنی ہوئی ہے، اس کے صدقے بچے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا، ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا، ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ عذاب آ رہے ہوتے ہیں، اجتماعی عذاب حضور کے صدقے میں اللہ نے ہم سے اٹھا لیا، تو ہمیں حضور کا شکر ادا کرنا چاہیے، حضور کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، حضور کو یاد کرنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، حضور پر نثار ہونا چاہیے، قربان ہونا چاہیے، تو ان کے صدقے ہم بچے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات جو آیت میں نے پڑھی تھی وہ ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ یہ تو ہوتا ہے، یہ تو ابھی بھی ہے، یہ قانون اب بھی باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس بستی کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو رؤساء ہوتے ہیں، جو امراء ہوتے ہیں، جو اہل ثروت ہوتے ہیں، جو اہل طاقت ہوتے ہیں، اہل منصب ہوتے ہیں، ان کے درمیان برائی ڈال دیتے ہیں، ان کو برائی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شرابوں میں مبتلا ہو جائیں گے، بدکاریوں میں مبتلا ہو جائیں گے، جب وہ برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر جو نیچے والا طبقہ ہے وہ چونکہ ان کو آئیڈیلائز کرتا ہے، وہ چونکہ ان سے متاثر ہوتا ہے، وہ چونکہ ان کو اپنا بڑا، اپنا رہبر سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ چونکہ ان کو اپنا لیڈر سمجھ رہا ہوتا ہے، تو جب لیڈرز برائی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو نیچے والی ساری کی ساری قوم وہ برائی میں پڑ جاتی ہے، اور جب نیچے والی قوم برائی میں پڑتی ہے تو ایسی پڑتی ہے کہ وہ اپنے لیڈروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے، جن سے متاثر ہوئی تھی وہ ان سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک جو امیر کبیر عیاش شخص ہے، عیاش، اس کے پاس پیسہ ہے، شراب پیتا ہے، شوق سے پیتا ہے، اور جب چاہتا ہے ختم بھی کر دیتا ہے، اور جب پیتا ہے ظاہر ہے پیسہ ہے اس کے پاس، وہ اچھی والی شراب پیتا ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ شراب تو پیے گا لیکن کچی پیے گا، وہ بیکار پیے گا، خراب پیے گا، شراب وہ بھی خراب، شراب تو ہوتی خراب ہے،
وہ سستی پیے گا، کچی پیے گا تو وہ اور مرے گا، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے اور دیگر برائی گناہ لے لیں کہ وہ اوپر والا اگر فیشن کرتا ہے تو وہ ایک حد تک کرتا ہے ظاہر، لیکن نیچے والا جب اس سے انسپائر ہوتا ہے وہ بہت آگے نکل جاتا ہے، وہ بہت آگے نکل جاتا ہے. وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میرا رنگ کیسا ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا میرا معاشرہ کیسا ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس نے جو کیا ہے اس پہ تو سوٹ کر رہا ہے، مجھ پہ سوٹ کرے گا نہیں کرے گا، بس اس کو کرنا ہے اس لیے کہ اس نے کیا ہے، وہ بھلے اچھا لگے نہ لگے، ٹھیک ہے نا. کہاں کرنا ہے، کن لوگوں میں کرنا ہے، کس محفل میں کرنا ہے، کس مجلس میں کرنا ہے، اس کی اس کو تمیز نہیں ہے، بس کرنا ہے اس کو، تو وہ پھر بالکل ہی برباد ہو جاتا ہے. تو ہم اپنے معاشرے کو بھی دیکھتے ہیں تو یہ حقیقت ہمیں نظر آتی ہے، اللہ کا قانون ہمیں نظر آتا ہے کہ اوپر والوں کے اندر برائیاں پیدا ہوئیں، پھر وہ نیچے تک آئیں اور سارا معاشرہ برباد ہو گیا. یہ بڑا عجیب قانون ہے. اس میں جو ہے وہ صاحبان ثروت بھی ہیں، صاحبان منصب بھی ہیں، صاحبان طاقت بھی ہیں، سب اس کے اندر شامل ہیں. اسی طرح فرمایا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اسراف سے بھی منع کیا گیا ہے، تقصیر سے بھی منع کیا گیا ہے. بہت زیادہ ہاتھ کھلا بھی مت رکھو کہ لٹاتے رہو، کنگال ہو جاؤ، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو ایسے بھی مت باندھو کہ جو ہے نا وہ بالکل خرچ ہی نہ کرو، بخیل ہو جاؤ، کنجوس ہو جاؤ، وہ بھی منع ہے. اعتدال، میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کا مزاج ہے اعتدال. اسلام کے ہر حکم میں، ہر عمل میں آپ کو اعتدال نظر آئے. اسلام بہت زیادہ اوپر جانے سے بھی منع کرتا ہے، بہت زیادہ نیچے آنے سے بھی منع کرتا ہے، بس درمیان میں رہو، معتدل کیفیت میں رہو. تو یہاں اسراف سے بھی منع کیا، تقصیر سے بھی منع کیا، تبذیر سے بھی منع کیا. اسی طرح اور بہت ساری جو اخلاقی برائیاں ہیں نا ان کو بہت زبردست انداز میں قرآن کریم میں یہاں سورہ بنی اسرائیل میں ایڈریس کیا گیا. جیسے فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو. اچھا ایک تو یہ حکم ٹھیک ہے، اتنا کافی ہوتا کہ زمین میں اکڑ کر مت چلو، اللہ کا حکم ہے نہیں چلنا بھائی. لیکن ساتھ میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کی مزید توضیح کی ہے، فرمایا کہ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اگر تم زمین میں اکڑ کر چلو گے تو کیوں چلو گے؟ کیوں چلو گے؟ فرمایا نہ تو تم پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو، نہ تو تم پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو، نہ ہی تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو. یعنی اگر نیچے جاؤ تو تم کیا اتنی طاقت رکھتے ہو کہ زمین کو پھاڑ دو؟ نہیں پھاڑ سکتے. اور کیا تم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ تم پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو، پہاڑوں کو کراس کر کے بھی آگے نکل جاؤ؟ نہ پہاڑ سے اوپر کی دنیا تک تم پہنچ سکتے ہو، نہ زمین سے نیچے کی دنیا میں تم جا سکتے ہو. تو اکڑتے کیوں ہیں؟ کس چیز پہ اکڑتے ہو؟ یعنی یہ زمین ہے، یہ تمہاری حد ہے، اور یہ پہاڑ ہے، یہ تمہاری حد ہے. نہ تم اس کو کراس کر سکتے ہو، نہ تم اس کے اندر جا سکتے ہو، تو کس بات پہ اکڑتے ہو؟ اب دیکھیں لاجک، کس بات پہ اکڑتے ہو؟ تو یہ حد ہے، یہ تمہاری بھی حد ہے، یہ سب کی حد ہے، اکڑنا بنتا نہیں. اسی طرح فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس پہ ڈٹ مت جایا کرو. یہ بھی مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، پتہ ہوتا نہیں ہے، بس میں نے کہہ دیا تو وہ ٹھیک ہے، میرے ذہن میں آ گیا تو بس ٹھیک ہے، اسی پر ڈٹ گئے، اسی پر اکڑ گئے، کوئی سمجھا رہا سمجھ ہی نہیں رہا، نہ کسی سے پوچھنے کی توفیق ہے کہ بھائی کسی سے پوچھ لو، نہیں. تو فرمایا اللہ نے کہ یہ مت کرو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. فرمایا کہ سماعت سے بھی سوال کیا جائے گا روز محشر، سماعت بھی مسئول ہوگی، بصارت بھی مسئول ہوگی، اور دل سے بھی پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کان بھی جواب دہ ہوں گے، یہ آنکھیں بھی جواب دہ ہوں گی، اور یہ دل بھی جواب دہ ہوگا. کانوں نے کیا سنا، آنکھوں نے کیا دیکھا، اور دل میں کس کے لیے تم برائیاں پالتے رہے، دل میں کس کے لیے بغض کینہ تم پالتے رہے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. تو اس طرح کی معاشرتی برائیاں اور اخلاقی برائیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. آگے چل کر قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اس کے پروانے اور اس کے جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ شادیانے سنائیں کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر اس کو تلاوت بھی فرمایا ہے. اور جب اللہ کے رسول نے کعبۃ اللہ سے بتوں کو گرایا تھا
تو اس موقع پر بھی اللہ کے رسول یہ آیت تلاوت کرتے جا رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹ ہی جانا تھا۔ آگے جا کے روح کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ روح امر ربی ہے۔ اس میں بھی بڑے راز پنہاں ہیں۔ اب جتنا اللہ نے بتایا اتنا لوگوں کو پتہ ہے، لوگوں کو تو خیر نہ ہونے کے برابر ہی پتہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو علم دیا اور اللہ کے رسول نے پھر آگے جتنا چاہا اس کو بیان کیا، اور جتنا ہمارے ہاضمے کے مطابق بھی جتنا ہم اس کو سمجھ سکیں اللہ کے رسول نے جتنا اس کو بتایا، اور جتنا ضروری ہو لوگوں کے لیے دین سمجھنے اور دنیا سمجھنے کے لیے۔ آگے سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ سورہ کہف کے اندر بہت ہی کثیر مضامین ہیں، اور کل بھی سورہ کہف کنٹینیو ہوگی، جس میں بہت ہی خاص تذکرہ ایک تو اصحاب کہف کا ہے، ٹھیک ہے نا، اصحاب کہف اور ان کے کتے کا بہت خاص ذکر ہے، جس نے وفا کی تاریخ رقم کر دی اور اہل اللہ سے وہ جڑ گیا۔ اصل بات یہ وہ اہل اللہ سے جڑ گیا، اس نے اہل اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اللہ والے تھے نا اصحاب کہف، اللہ والے تھے، تو غار میں جب وہ گئے ہیں وہ باہر ہی بیٹھ گیا، وہاں سے ہلا نہیں، اللہ والوں کے در سے نہیں ہلا۔ اب دیکھیں اتنا مقدس ہو گیا کہ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا۔ کتا ہے جس کو ہم دھتکار دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، کپڑوں پہ لگے تو ہم اپنے کپڑے صاف کرتے ہیں، کپڑے جھاڑتے ہیں، اور ہماری زبان میں گالی کہلاتا ہے، کسی کو کہہ دیں کتا تو یہ گالی کہلاتی ہے۔ لیکن وہ اتنا معتبر ہو گیا کہ قرآن میں اللہ نے اس کی تعریف کی ہے، قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، نہ صرف ذکر کیا ہے بلکہ اس انداز سے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے اصحاب کہف کے اندر، اصحاب کہف کی جب کاؤنٹنگ ہو رہی ہے نا، اس میں کتے کو بھی شمار کیا ہے کہ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا کتا تھا۔ بھائی لوگ کہتے ہیں اصحاب کہف 3 تھے، یہ چوتھا کتا تھا کہاں سے آ جاتا ہے؟ پوچھ رہے ہیں کہ بات ہو رہی ہے اصحاب کہف کے بارے میں، اصحاب کہف کتنے تھے؟ لوگ کہتے ہیں اصحاب کہف 3 تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 5 تھے اور چھٹا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں کتا تھا۔ اب دیکھیں، اب جہاں بھی اصحاب کہف کی بات ہو رہی ہے وہاں کتے کا ذکر آ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 4 تھے تو اللہ خود فرماتا ہے کہ 5واں کتا تھا۔ تو اصحاب کہف سے وہ ایسا جڑا، اللہ والوں سے وہ ایسا جڑا کہ جہاں اللہ والے سوئے تو وہ بھی سو گئے، ہلا نہیں ان کے در سے، ہلا نہیں ان کے در سے۔ تو بس کاش اصحاب کہف کے اس کتے کی معنی نم ہو جائیں کہ اللہ والوں کے در پہ ایسے پڑیں، اللہ والوں سے ایسے جڑیں کہ پھر ہلے نہیں وہاں سے۔ اللہ کرے کہ ہمارا بھی اشر ایسے ہی ہو جائے۔ وہ جو بزرگ کہتے ہیں اپنے آپ کو سگ یا کتا، بعض بزرگ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا خاصا تمہیں اللہ نے انسان بنایا، تم کتے بن رہے ہو، تم سگ بن رہے ہو۔ وہ اصل میں اس کی جو آپ کہیں کہ پریسیڈنٹ ہے یا اس کے جو نظائر ہیں نا، وہ یہاں سے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ والوں سے جڑ جانا۔ اب وہ سمجھتے ہیں نہیں بات کو، وہ اس کتے کو سمجھ رہے بھائی اس کتے کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے وہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ والوں سے کتے کا جڑ جانا اور پھر اللہ کا محبوب بن جانا۔ پھر قرآن میں اس کا اس انداز سے، اس جناب تعریف کے ایک پیرائے میں اس کا ذکر ہونا۔ تو جو اصحاب کہف سے جڑ گیا، جو اصحاب کہف کا کتا ہے، وہ اتنا محترم اور وہ اتنا معتبر ہے، تو جو رسول اللہ کے در سے جڑ کے کتا ہو گیا ہے، اسی لیے اس کو سگے در رسول کہتے ہیں کہ ہم، یعنی جو بزرگ کہتے ہیں اپنے آپ کو سگ کہتے ہیں یا کسی کو سگ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ در رسول سے چمٹ جانا۔ جیسے اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف سے چمٹ گیا، وہیں بیٹھ گیا، ہلا نہیں وہاں سے، ایسے کوئی جا کر در رسول پہ چمٹ گیا تو گویا وہ در رسول کا کتا ہو گیا، یہ مطلب ہے۔ اب وہ آج کل کے دانشوروں نے جناب وہ اس کو تماشا بنا دیا کہ تم جو ہے نا وہ، تمہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، تم کتے بن رہے ہو،
تو سمجھ ہے نہیں، کانٹیکس پتہ نہیں ہے، عشق سے خالی ہے، بس خالی خولی ایک ڈھول ہے جو بج رہا ہے. جب تک ایمان جو ہے وہ عشق کے ساتھ نہ لپٹا ہو، بلکہ یوں کہیں کہ ایمان کا جو مرکز ہے نا وہ عشق ہی ہے. اگر ایمان میں سے عشق نکال دیں نا تو محض وہ خالی خولی ایک ڈبہ رہ جاتا ہے. آپ پورے ایمان کا جائزہ لینا، آپ کو عشق ہی عشق نظر آئے گا، ایمان عشق ہی نظر آئے گا ایمان. چاہے پھر ہم نے عرض کیا کہ وہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے لے جانا، وہ بھی عشق ہے. اور خلیل اللہ کا اپنی اولاد کو اور اپنی اہلیہ کو اللہ کی محبت میں، اللہ کی دیوانگی میں وہاں جا کر چھوڑانا ہو بے آب و گیا صحرا کے اندر، وہ بھی عشق ہے. اور نمرود کی آگ میں کود جانا بھی عشق ہے. اسی طرح بی بی ہاجرہ کا صفا مروہ کے اوپر دوڑنا بھی عشق ہے. اور پھر ان عشق کی داستانوں کو اللہ نے باقی رکھا ہے. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو چلیں عشق ہے، لیکن ہمیں اسی عشق کی داستانوں کو دہرانے کا حکم ہوا ہے. ہمارے لیے وہی شاعر اللہ ہو گئے، ہمارے لیے تو وہی شاعر اللہ ہو گئے، اور ہمارے لیے وہی مناسک ہو گئے، وہی مناسک حج ہو گئے. حج کرو جا کے، میری عبادت کرو. اچھا عبادت کیا کرنی ہے؟ عبادت کیا کرنی ہے؟ عبادت یہ کرنی ہے کہ جیسے میری بندی بی بی ہاجرہ وہاں جا کے دوڑی تھی نا، وہ دوڑو، وہی عبادت ہے. میری بندی وہاں جا کے دوڑی تھی، تم بھی جا کے دوڑو، یہی عبادت ہے. تو عبادت، ایمان، یہ سارا کا سارا عشق کے گرد گھومتا ہوا نظر آئے گا. اگر اس میں سے یہ نکال دینا تو بس پھر جو پھیکا پن ہے وہ مطلوب نہیں ہے. جو مطلوب ہے وہ تر ایمان مطلوب ہے، جو عشق سے تر ہو. اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب کرے، اپنے حبیب کی محبت نصیب کرے. وما علیہ الا البلاغ المبین. الحمدللہ.